ویلکم بیک۔ پی ڈی ایم اتحاد کی اگر بات کی جائے تو اس وقت بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ اتحاد جنوری سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو کہ ان کا بیانیہ یہ تھا کہ ہم جناب عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجیں گے، وزیر اعظم کو گھر بھیجیں گے، لیکن بظاہر ایسا لگ نہیں رہا۔ اور بیک ٹو بیک جو انٹرویوز ہوئے، بی بی سی کو بلاول بھٹو صاحب نے انٹرویو دیا، اور اس کے بعد مریم نواز کے انٹرویو نے بھی انٹرویو سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ ڈائلاگس ہوں گے، گو کہ جو ان کے میڈیا کے سامنے بیانات آ رہے ہیں، ان کے جو ترجمان ہیں وہ جو بیان دے رہے ہیں، ان بیانوں وہ تو جارحانہ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بیک ڈور ان کی پالیسیز بالکل ڈیفرنٹ ہیں، اور حکومت اور اپوزیشن مل کر کوئی درمیانی راستہ نکالیں گے۔ میرے صاحب آپ کو لگتا ہے بظاہر چونکہ وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو پہلے جلسے سے شروع ہوئی تھی، اور ہم آہستہ آہستہ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے راستے جدا ہیں، بظاہر تو 11 جماعتی اتحاد تھا، لگ نہیں رہا یہ اتحاد قائم رہے گا۔ اصل میں اس میں نواز لیگ کے علاوہ باقی جتنی پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپرچونسٹ ٹھیک، ہے میرے حساب سے۔ اچھا نواز شریف اپورچونسٹ نہیں ہے؟ نہیں، یہ اپرچونسٹ نہیں ہے کیونکہ یہ مین اسٹریم کی پارٹی ہے، اور نیشنل لیول پہ ان کا بہت بڑا اس وقت بھی ووٹ بینک ہے۔ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی سے بھی زیادہ ہے، لیکن شاید یہ خود اس کو اسٹیمیٹ نہیں کر پا رہے ہیں نواز لیگ والے، ادروائز کافی ان کا بڑا بینک ہے۔ اب جی جی، آپ کہہ رہے ہیں 99 میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے جو اتحاد بنتے رہے اور پھر ٹوٹتے رہے، تو دیکھیں مفادات تو نون لیگ بھی مفادات کی سیاست کرتی رہی ہے۔ سپریم کورٹ پہ انہوں نے حملہ کیا، اب ان کے ماضی میں جائیں گے تو آپ کو سارے مفاد پرست ہی نظر آئیں گے۔ اس وقت چونکہ ان کا مفاد ان کو نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے وہ تھوڑے سے نظریاتی ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ اصل میں اپرچونسٹ سے میری مراد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو جہاں پہ جی، باقی چھوٹی پارٹیوں کا بھی جہاں پر بھی ان کو چانس انٹرسٹ لگتا ہے، ملا، چانس ملا ٹھیک ہے، کہ جی یہ سیٹ آپ کے لیے خالی ہے، یا یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے، یا سندھ گورنمنٹ پہ ہی آپ اکتفا کریں، یہ بینیفیشل ہے، اس کو ہم نہیں چھیڑتے، ڈو واٹ یو فیل ٹھیک لائک ان سندھ، تو پیپلز پارٹی اسی طرف فوری طور پر یو ٹرن لے لے گی۔ ٹھیک ہے، اسی لیے صرف اس کے اندر ایک ہی پارٹی ہے نواز لیگ، جس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ گورنمنٹ کو ختم کریں اور خود پاور میں آئیں، اور وہی کیپیبل ہیں اس وقت کہ گورنمنٹ کو ختم کر کے پاور میں آنے کی۔ ان کے پاس تھوڑی سی لیکن اسٹریٹ پاور عوام نے لیک کر ووٹ رہی ہے۔ دیے ہیں تو گورنمنٹ کو کوئی ایک جماعت کیسے ختم کر سکتی ہے؟ اصل میں اسٹریٹ پاور لیک کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ فضل الرحمان کو یوز کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاید فضل الرحمان اب تھوڑے سے وائز ہو گئے ہیں، پہلے کے ٹھیک ہے، مقابلے میں ایکسپیرینس ہو گئے ہیں کہ ان کے، صحیح، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز لیگ جو ہے یہ بہت بڑا خطرہ ہے گورنمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے، اور اب وہ بھی شاید اس اسٹیج پر آ رہے ہیں کہ اکیلے وہ کچھ نہیں کر سکتے، جیسے صحیح۔ آپ اس نے پہ کہا۔ مزید بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر عفان اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے۔ بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ مریم بی بی کا جو انٹرویو ہے بی بی سی کو، اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بنیادی طور پر بات یہ ہے جو انہوں نے یہ بیان دیا ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ 25 جولائی 2018 کو ایک ریگڈ الیکشن کے تھرو اس ملک میں مسلط کی گئی تھی، اور اگر ہم نے بات کو جمہوری طریقوں سے چلانا ہے تو ہمیں یہ جو غلط کام ہوا ہے اس کو صحیح کرنا ہے، اور یہ صحیح کام اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ان کو پہلے گھر بھیجا جائے اور پھر ایک فیئر الیکشن ہے، پھر جو عوامی نمائندے آئیں گے، جو عوام کے ریپرزنٹیٹیو ہیں ان سے وہ بات کر سکتے ہیں۔ جی، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو بھی بات ہوگی ایک تو وہ عوام کے سامنے ہوگی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جب کانٹیکٹ کی بات ہوتی ہے تو پھر باہر نکالنے کا دیکھیں تو پھر ہم سے یہ بات کر رہے ہیں، مطلب جو بھی بات ہوگی وہ عوام کے سامنے ہوگی، اور اس قانون آئین اور قانون کے اس میں ہوگی، آئین اور قانون سے باہر کوئی ٹھیک، بات نہیں ہوگی، نہ ہماری کوئی ڈیمانڈ آئین اور قانون سے باہر ٹھیک ہے۔ ہے۔ افران صاحب لائن پہ رہیے گا، انہیں لکھانی صاحب میں ان سے کمنٹ کر لوں پھر میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ انہیں لکھانی صاحب، وہ افران اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حکومت گھر جائے، ٹھیک ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ سے اگر کوئی بات بھی ہوگی تو جس طرح مریم بی بی نے کہا کہ سامنے ہوگی، پبلک کریں گے اس کو، ہم ہڈن نہیں ہوگی، چھپ چھپا کے نہیں ملیں گے رات کی تاریکیوں میں۔ دیکھیں مریم بی بی ماشاء اللہ سے بہت لوگوں کو پسند بھی تھیں، اور نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی بھی تھی۔ میں میرے دوست جو ہیں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ پاسٹ کی باتیں۔ اچھا، اب ماحول چینج ہو گیا۔ دیکھیں ان کا جنازہ انہوں نے خود نکالا، ان کا سوئم ہو چکا ہے، انہوں اچھا، نے صاف صاف پورے ملک کو یہ شو کر دیا کہ یہ اب ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے واپس آئیں، یہ اب ہمارے دشمنوں کے ایجنڈے پر آئیں، یہ ہمارے اداروں پہ اٹیک کریں،
یہ ان لوگوں کو جنہوں نے آرمی والوں پہ اٹیک کیا، ہمارے آرم فورسز پہ جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملک سلامت ہے، ان لوگوں کو شہید کیا. ان لوگوں کی تصویریں لے کے ٹویٹر پہ دکھا رہی ہیں. جنہوں نے چائنیز ایمبیسی پہ اٹیک کیا، ان لوگوں کی تصویریں ساتھ رکھ کے دکھا رہی ہے. تو یہ کسی اور کے ایجنڈا پہ ہو رہا ہے، ان کے سہولت کار کوئی اور ہیں. یہ لوگوں نے اپنا جنازہ خود نکال دیا. جو ہمارے ایز اے پرائم منسٹر ہونے کے بعد آپ کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے، جو آپ کے پاس آپ کی ملک کے ساتھ آپ کی لائلٹی ہونی چاہیے، وہ انہوں نے پروف کیا کہ ان کی نہیں ہے اور ان کی لائلٹی مودی کے ساتھ ہے. کیسے پروف کیا؟ دیکھیں، پرائم منسٹر ہو کہ آپ کو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے. آپ نے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی جس طرح. اور یہ تو جھوٹ بہتان لگا کے ملک کو خراب کر رہے ہیں پوری دنیا میں اپنی سیاست چمکانے کے لیے. پوچھ لیتے ہیں ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب، بتائیے گا. عنید لاکھانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک میں انتشار پھیلانے آئے ہیں اور آپ کی تقاریر جو ہو رہی ہیں، آپ کے جو بیان آ رہے ہیں اور آپ کا جو بیانیہ ہے وہ ملک دشمن ہے. لیکن نہ اچھا ہوتا کہ بات جو ہے وہ سویلائز طریقے سے رہتی، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی والوں کی ٹریننگ یہ کی گئی ہے کہ انہوں نے سچ نہیں بولنا، انہوں نے صرف جھوٹ بولنا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، کون سا ہم نے ایسا کام، انہوں نے کون سی ایسی بات کی ہے جس کے اندر ہم نے کام کیا ہو جو کہ پرو انڈیا ہو؟ عمران خان انڈیا میں جا کے بولتا رہا ہے کہ آئی ایس آئی اور فوج جو ہے یہ ان پہ کام کرتی رہی ہے. وہ ٹھیک ہے کہتے ہیں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں دہشت گردوں کی مریم بی بی نے جو پکچرز اٹھائی ہوئی تھی وہ دہشت گردوں کی تھی. تو یہ مطلب یہودیوں کے ایجنٹ اس ملک میں مسلط کر دیے گئے اور یہ درد دے رہے ہیں باقیوں کو کہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی آج کے بچے یہودیوں کے پاس پل رہے ہیں کہ نہیں پل رہے ہیں؟ اگر سوال پوچھنا ہے تو پھر تو یہ والا سوال پوچھا جائے گا، کیا آپ کے گوشت میں ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں ایاز صادق صاحب کا جو اسمبلی میں بیان ہے تو وہ غلط نہیں تھا؟ یہ تو اس طرح کے معاملات لیکن بات بنیادی طور پر بڑی سیدھی سی ہے. جی یہ جو اپنا پیٹریوٹزم کا اور یہ انڈیا والی اس طرح کی باتیں اس لیے پہلے بھی کی گئی ہے، اور یہ کی اس لیے جاتی ہیں جب آپ کے پاس کوئی اور بدیل نہ رہ جائے. آپ کے پاس یہ تو بات ہے نہیں کہ آٹا سستا ہو گیا، چینی سستی ہو گئی، بجلی سستی ہو گئی، ملک میں خوشحالی آ گئی، نوکریاں ہیں، گھر بن گئے. وہ تو انہوں نے کیا نہیں، نہ انہوں نے کرنا ہے. یہ لوگ نکمے اور چور لوگوں کو اکٹھا کر کے ساروں کو ملک میں غلط کر دیا. اب ان کو آخری ایک یہ دلیل رہ گئی کہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ انڈیا انڈیا. تو بھائی انڈیا کا سب سے بڑا کس نے کہا تھا کہ مودی کو الیکشن جیتنا چاہیے؟ ہم نے کہا تھا، عمران خان نے کہا تھا. پوچھ لیتے ہیں لاکھانی صاحب سے، پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لائن پہ رہیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ مودی کو جیت کے آنا چاہیے، وہی کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتا تھا. آپ نے انڈیا میں جا کے بیانات دیے، وہ کوڈ کر رہے ہیں. دیکھیں جی، مودی تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، اس نے جو بھی ظلم و ستم کیے، جو آر ایس ایس کیا، اس میں انڈیا کا تو بیڑا غرق اب ہونے لگا ہے. اسی وجہ سے انڈیا جو ہے ڈیوائیڈ ہوا ہے. مسلمانوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ آزادی ان کے لیے کتنی ضروری تھی جو انہوں نے نہیں لی. ان کو اس وقت یہاں پر آ جانا چاہیے تھا. آج ہمارے 30 کروڑ مسلمان وہاں پہ جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. ان کو نہیں پتا ان کو کب پکڑ کے مار دیا جائے گا. اور یہ ہندوستان کی ٹوٹنے کا سب سے بڑا ریزن مودی ہے. ٹوٹے گا ہندوستان بہت جلدی، آپ دیکھیں گے اتنے ٹوٹے ہوں گے، اور سارے ریلیجنز جو ہیں ان سب کے ساتھ، نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ. سو مودی جو ہے وہ تو منہ کی کھائے گا. وہ تو قدرت کا نظام ہے، ظالم بچ نہیں سکتا. اور ظالم آدمی جو ہے جو ہٹلر کے طریقہ کار کے اوپر کام کر رہا ہے، اس کا تو کام ہوگا، ان لوگوں کا بھی کام ہوگا. یہ صاف صاف ہمیں جھوٹا بول رہے ہیں. یہ بولیں کہ ایاز صادق نے غلط بات کی، یہ بولیں کہ ٹیررسٹ کی تصویریں مریم نے جو اٹھائی تھی وہ غلط کیا. کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے یہ لوگ میڈیا پہ آ کے؟ ڈاکٹر عفنان صاحب، آخری پوائنٹ ہے. ایک تو آپ عنید لاکھانی صاحب کو رسپونڈ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ابھی آپ کو لگ رہا ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جنوری سے پہلے آپ کا اتحاد ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اتحاد ختم ہو جائے گا. ہماری حکومت تو پورے 5 سال کرے گی، بلکہ اگلے 5 سال بھی. پہلے تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کون سے ٹیررسٹ کی تصویریں کہہ رہے ہیں جو مریم نواز نے دکھا دی. یہ مطلب کوئٹہ جلسے کی تصویروں کی بات کر رہی ہیں، کوئٹہ جلسے میں جو انہوں نے دکھائی تھی. جی مطلب کہ یہ ان لوگوں کے حقائق ہی ہوتے ہیں. مطلب یہ ہوا میں اپنی طرف سے خود ہی چیزیں امیجن کرتے ہیں اور اس کے بعد سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ سچ ہے. ہم نے کلبھوشن یادو کو دے دیا تھا ادھر. ہم نے کہا تھا کہ مودی کو الیکشن جیتنا چاہیے. ہم نے کہا تھا یہ کہتے ہیں ہم لوگ جو ہیں وہ پرو جا کے انڈیا کے اندر. وہ کہہ رہے بغیر ویزے کے آپ نے مودی صاحب کو گھر پہ بلایا تھا رائے بین. جی وہ کہہ رہے ہیں بغیر دعوت کے، بغیر ویزے کے آپ نے دعوت دی تھی ان کو رائے بین. وہ یار آپ لوگ تو ان کی جوتے چاٹ رہے ہیں کہ ہم سے بات کر لو فون پہ. اگر ان کے آنا برا تھا تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے کال کرتے ہیں فون؟ چلے بہت شکریہ ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. عنید لاکھانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین،
पाकिस्तान सलामत रहेगा, पाकिस्तान रहेगा तो हमारी सियासत भी बाकी रहेगी। और इस वक्त एक ही बयानिया कि मुल्क सलामत रहे और हमें पॉजिटिव रहना होगा अपने मुल्क के लिए। इलेक्शंस भी यहीं हैं, तमाम सियासत यहाँ है, लेकिन गद्दारी के सर्टिफिकेट किसी भी जमात को नहीं बांटने चाहिए और ना ही इल्ज़ामात लगाने चाहिए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, और पाकिस्तान हमारी तरजीहात में शामिल होगा तो ही ये मुल्क भी तरक्की करेगा और आपकी तमाम सियासी जमातों की जो सियासत है वो भी यहाँ रहेगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।